السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ بچ گیا ہوں، ایکسیڈنٹ کر لیا لیکن بچ گیا ہوں۔ بس چھوٹے چھوٹے لگی ہیں، بہت زیادہ باڈی ساری میری زخمی ہے۔ بس الحمدللہ بچ گیا۔ ہیلمٹ میرا بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ تو میں پھینک آیا ہوں۔ بہرحال اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، آپ لوگوں کی دعا سے بچ گیا ہوں۔ بس ریکویسٹ دو تین کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ رانگ سائڈ سے نہ آئیں، دوسرا یہ کہ جب رانگ سائڈ سے آ بھی رہے ہوں تو پھر تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھ لیا کریں کہ حق کس کا ہے، اور زیادہ سپیڈ سے نہ آئیں۔ اور تیسری بات یہ کہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ اٹک کامرا روڈ جو ہے، اس پہ جگہ جگہ پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائیں تاکہ یہ مسائل نہ ہوں۔ یہ ایک سائڈ میرا بہت زخمی ہے، اور کپڑے بالکل نیا سوٹ میرا خراب ہو گیا، لیکن چلے سر میرا بچ گیا۔ اچھا، اس میں دو باتیں چونکہ مزے کی ہیں تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت تکلیف میں ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے بندے ہمارے دشمن ہوں۔ جب حالت میری بہت زیادہ خراب تھی لیکن مجھے اپنے لیے ایمبولینس بلوانا، 1122 کو کال کرنا اور ان کا ٹائم ویسٹ کرنا مناسب نہیں لگا، کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی ایمرجنسی والا کوئی بندہ ہوگا تو ان کے پاس وہ اسے جانا چاہیے تھا، اور میں آرام سے وہاں جا سکتا تھا، تو میں نے ان کو نہیں ڈسٹرب کیا۔ ہاسپٹل گیا، وہاں پہ پرچی والے جو ہیں انہوں نے مجھے بالکل نہیں روکا، اور میں اندر چلا گیا۔ پھر وہ پرچی والا جو ہے اس نے میرا خیال ہے کہ ود ان منٹ شاید پرچی بنائی، اور ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس کوئی ایمرجنسی کی کوئی لیڈی آئی ہوئی تھی، اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہاں ان کے پاس ایک بندہ تھا جس نے نیلی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جیسے مجھ پہ نظر پڑی ہے تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا، اور فوراً انہوں نے نرس کو بلایا کہ ان کو پٹی شٹی کریں، ان کو چیک کریں۔ تو اسے چیک کیا اور جیسے فری ہوئے تو فوراً میرے پاس آ گئے۔ باقی سب کو چھوڑ دیا کیونکہ میری ایمرجنسی پوزیشن تھی، میرے پاس آ گئے۔ ایسی کبھی کبھی بچوں میں سوچتا ہوں کہ ہماری اسپتال کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ڈسٹرکٹ میں ایسا چھوٹا اسپتال نہیں ہوتا جس پہ پوری ڈسٹرکٹ کا رش ہے، تو اتنا چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری سیاستدانوں سے لڑائی ہوتی ہے کہ آپ خدا را یہاں پہ ایک پراپر ایک ٹیچنگ ہاسپٹل بنائیں تاکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے مسائل اس میں حل ہو سکیں۔ جب ٹیچنگ ہاسپٹل ہوگا تو اس میں ہر ڈپارٹمنٹ یہاں پہ موجود ہوگا۔ مطلب یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے پاس ہارٹ کے والز لگانے والے جو سرجن ہیں وہ موجود نہیں ہیں، نیرو سرجن ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس تمام ڈپارٹمنٹس کے جو ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس سٹاف کم ہے، بلڈنگ کم ہے، ایسیسیز ہمارے پاس کم ہے۔ تو اگر یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہو جائے گا تو پھر ڈاکٹر یہیں پڑھیں گے، نرسز یہیں پڑھیں گی، اور یہاں پہ پورا سٹاف ہوگا، اور یہاں پہ پوری بلڈنگ ہوگی، ہر چیز اویلیبل ہوگی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم جو چیز ہے، یہاں پہ فنڈز ہوں گے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز ہمیں پرووائڈ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کی میں ریکویسٹ کیا کرتا ہوں۔ یہ میرے ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اور پھر اس میں یہ نہیں ہوگا کہ پھر انو پنڈی گنون جو وہ سلسلہ بیچ میں ختم ہو جائے گا۔ تو خدا را ایک ہونے کی ضرورت ہے، محبتوں سے، خلوصوں سے، بجائے اس کی کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں۔ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کمی کوتاہی ہے تو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کچھ کرے جس میں ہماری اس دھرتی کی خیر ہو، ہمارے بچوں کی خیر ہو۔ میرے لیے دعا کریں، طبیعت زیادہ سیٹ نہیں ہے، بہرحال میری دعا کریں تاکہ میں اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کرے آپ کی دعاؤں سے۔ بہت مہربانی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔